اسٹیج پہ موجود راولپنڈی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی سردار علی صاحب بھی موجود ہے، اور اس کا بیٹا فرزند حضرت مولانا قاضی عمار صاحب وہ بھی موجود ہے۔ تو میں قاضی عمار صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، اس لیے کہ جب بیٹا بیان کرے گا تو باپ ویسا ہی خوش ہوگا۔ تو قاضی عمار صاحب کو میں پھر دعوت دے رہا ہوں۔ میں کر لوں۔ الحمد لله أرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على خاتم الرسالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من كتاب ربك، صدق اللہ العظیم۔ سرفروشی کی تمنا اب دل میں ہے ہمارے، سرفروشی کی تمنا اب دل میں ہے ہمارے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، جسم بھی وہ کیا جسم جس میں جنون خون جنون نہ ہو، ایسا جسم بھی کیا جسم جس میں توحیدی رگ نہ پھڑ پڑائے، جسم بھی کیا جسم ہے جس میں جنون خون نہ ہو، طوفان سے کیا ٹکرائے وہ کشتی جو ساحل پر ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام اور اس خوبصورت اجتماع کی انتظامیہ، میں حضرت مولانا قاضی سردار علی اوان صاحب امیر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع راولپنڈی کا بیٹا ہوں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ بلا تمہید میں اپنے عنوان کی طرف جاؤں گا۔ اللہ تعالی نے انسانیت پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا حبیب مبعوث فرمایا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء آئے، سب نبیوں کے دولہ، سب نبیوں کے سرتاج، سب نبیوں کے امام بن کے آئے، تو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے۔ اللہ نے حسینوں میں احسن بنایا، جمیلوں میں اجمل بنایا، تمام انبیاء کی خصوصیات اللہ نے ہمارے نبی کے اندر جمع کر دی۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری اللہ نے چہرہ دیا وضحا بنایا زلفیں واللیل اذا سجا میرے نبی جس زمین پر قدم لگائے اللہ اس کی قسمیں اٹھائے سینہ علم نشرح لک صدرک بنایا آپ کو اللہ نے مقام دیا اپنا حبیب بنایا ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ جو محبوب ہوتے ہیں محب تو چاہتا ہے محبوب سکون میں رہے محبوب آرام میں رہے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے اللہ اپنے محبوب کا بھی حال سنا ذرا اللہ قرآن میں سناتے ہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام سے معذرت سبق سنانا چاہتا ہوں یا حرف ندا کا ای بھی خاص کے لیے تخصیص کے لیے لایا الرسول پر الف لام بھی تخصیص کا اللہ کہتے ہیں میرے سونے مصطفیٰ میرے خاص پیغمبر نبیوں میں سب سے اشرف سب سے اعلیٰ مزکا مجلہ مصفہ معلی پیغمبر اللہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں فرمایا بلغ ما انزل الیک بلغ پھر علماء سے معذرت بلغ باب تفعیل کا صیغہ ہے باب تفعیل کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے جزئیت کا معنی ہوتا ہے قاتل قتل کر دینا مار دینا اور قتل یقتل ایسے مارنا کہ ٹوٹے ٹوٹے کر دینا جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اللہ کہتے ہیں بلغ 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 میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت عقیدے کی دعوت کلمہ توحید کی دعوت اس انداز میں دینی ہے کہ شرک کا کچھ نہ بچے مسئلہ کھول کے بیان کرنا ہے سمجھ نہیں آیا دوسری آیت میں آ جائیے فرمایا فَاسْتَا بِمَا تُؤْمَرُ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے مسئلہ کھول بیان پر میرا محبوب فَاسْتَا میرے استاد مولانا عبدالرشید لاہی صاحب مانا کیا کرتے تھے کمال کا مانا تھا کہتے ہیں فستا کہتے ہیں کانچ کی بوتل کو پتھر پر مارنا اس انداز میں مارنا کہ کانچ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہر جز اس کا الگ الگ ہو جائے میرا محبوب آپ محبوب ضرور ہے لیکن توحید کا مسئلہ یوں بیان کرنا ہے کہ اس کا ایک امت محمدیہ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ انداز ہے فستا بما تؤمر میرا محبوب کھول کے مسئلہ بیان اللہ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ آپ نے مجھے انا ارسلناک شاہدا توحید کا گواہ بنایا میں مسئلہ کھول کے بیان کر رہا ہوں لیکن میرے اللہ میں تنہا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا کوئی صفا پہ میں تنہا ہوتا ہوں میرے چہرے کی طرف پتھر آنے لگتے ہیں لوگ مجھے برا بلا کہنے لگتے ہیں مجنون کہتے ہیں بھئی مجنون کیوں کہہ رہے ہو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہیں قرآن نے اس کی عکاسی کی فرمایا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ جب میرے نبی نے کلمہ توحید بیان کیا جب میرے نبی نے توحید کی دعوت دی او مشرک کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ یہ تو نئی باتیں نکال کے لے آیا ہے ہم نے تو بڑے بڑے پیروں کو سنا بڑے بڑے ملاؤں کو سنا یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو سنا یہ لا الہ والا مسئلہ نکال کے کہاں سے لے آئے آج بھی جو لوگ کہتے ہیں یہ لا الہ کا مسئلہ
یہ پرانا وتیرہ چلا رہا ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں ما سمعنا بہذا، ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں. اللہ میں بازار اوتاز میں جا کے تنہا تیری دعوت دیتا ہوں، کوئی بندہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. طائف کے میدان میں اللہ وہ قدم جو قدم جہاں لگے آپ اس زمین کی قسمیں اٹھاتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد کی صدائیں آتی ہے. اللہ وہ قدم اتنے زخمی ہو جاتے ہیں جوتیوں سے باہر نہیں آتے. اللہ میں تنہا ہو جاتا ہوں، کیا کروں کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ. میرا محبوب یاری لگائی ہے تو پکی یاری ہونی چاہیے. توکل کرنا ہے تو آپ نے صرف میرے اوپر کرنا ہے. العزیز اس اللہ پر توکل کرنا ہے جو تمام دشمنوں پر غالب ہے. تمام غالبین کے اوپر اگر اللہ ہے، تمام غالبین کے اوپر اللہ موجود، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، تمام سلطانوں کا سلطان اللہ. مجھ پہ توکل کر میرے محبوب. آگے کیا فرمایا؟ الذی یراک حین تقوم. اپنی خدائی پر غالب اور رحیم اللہ دلیل دے رہا ہے. ایسا اللہ یراکا. سبحان اللہ. پنجبیریوں ذرا انداز دیکھیے. یراکا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حین تقوم، جب آپ کھڑے ہو کر کلمہ توحید سنا رہے ہوتے. یراکا وہ اللہ آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے. میرے محبوب ہماری نگاہیں تو آپ پر ہیں. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں میرا محبوب. اکیلے نہ سمجھیں، اللہ پر توکل کریں. اچھا اللہ یہ لوگ مخالفت میں کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی محبوب ربانی ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں توحید پر. کیا وجہ ہے؟ مکہ میں کیا توحید تھی؟ والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں. شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قطمیر کیا مطلب؟ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کھجور ہے، اس کے اندر گٹھلی ہے، اس کے اوپر جھلی ہے چھلکا. اللہ بتانا چاہتے ہیں کھجور مانت قبر کے، وہ گٹھلی مانت مردے کے، اوپر جھلی مانت کفن کے. اللہ بتانا چاہتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک نہیں، تمہیں کہاں سے عنایت کر دیں گے؟ مکہ کی توحید. یہ بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور مدینہ کی توحید کیا ہے؟ یہ بھی ساتھ ساتھ. اور ایک اور توحید بھی آئی. فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. میرا محبوب ان یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں آ جائیے. کیوں اللہ؟ فرمایا یہاں ایک اور توحید کا پہلو میرا محبوب آ گیا. وہ کیا؟ انہوں نے اپنے پیروں کو، انہوں نے اپنے مولویوں کو، انہوں نے اپنے سادات کو رب بنا لیا ہے. مدینہ کی توحید میرا محبوب شخصیت پرستی کے خلاف اٹھا. ہمارے اکابر ہیں جی، علماء یہود ہیں جی، وہ بڑے لوگ ہیں. اللہ نے کہا نہ میرا محبوب حکم چلے گا تو کس کا چلے گا؟ امیر کی اطاعت ہوگی تو کس کے حکم کے اطاعت ہوگی؟ اور یہ بات اصول سے کہتے ہیں. پنڈی کی آمریت سے ٹکر لے کر امیر مرکزیہ کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس مال بڑا ہے، اجتماع پنجپیر کراتے ہیں. شیخ القرآن مولانا طاہر رحمہ اللہ کے فرزند ہیں. یہ ساری عقیدتیں ہیں، ثانوی درجے کی ہیں، لیکن ہم ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ہمارے نظریے توحید کے محافظ ہیں، یہ ہمارے اکابر کے نظریے کے محافظ ہیں. اور یہ صدا لگا رہے ہیں
اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے، یا بس میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وما علینا۔